آداب ناظرین، میں حمایت اللہ ایچ ایم نیوز ظہیر آباد میں آپ کا استقبال ہے۔ ظہیر آباد ضلع سنگریڈی سے ایک خوبصورت ادبی شام کی جھلکیاں، جہاں ادب، تہذیب اور شاعری کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملا۔ ادیب و شعراء ظہیر آباد کے زیر اہتمام ایک شاندار ادبی اجلاس و مشاعرہ منعقد ہوا، جس میں شہر کے ممتاز علمی و ادبی شخصیات نے شرکت کی۔ یہ تقریب دراصل معروف سماجی شخصیت عالی جناب شفیع الدین ایڈوکیٹ صاحب کی تہنیت اور ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف کے لیے منعقد کی گئی، جس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی معزز شخصیات شریک ہوئے۔ تقریب کی صدارت معروف ادبی شخصیت جناب سیف الدین غوری سیف صاحب نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض جناب ڈاکٹر نوید عبدالجلیل صاحب نے نہایت خوبصورتی سے انجام دیے۔ مہمان خصوصی میں شامل تھے جناب محمد تنویر الدین صاحب، سابق چیئرمین ٹی جی آئی ڈی سی، اور جناب الحاج شیخ فرید صاحب، سابق رکن ریلوے بورڈ جنوبی ہند، نمائندہ کونسلر محمد اکرم، سندیپ بی جی۔ مشاعرے کے کنوینر جناب ڈاکٹر جانثار معین صاحب تھے، جن کی کاوشوں سے یہ یادگار ادبی محفل سجائی گئی۔ شرکا ادبی اجلاس جناب یاسر پٹیل صاحب، جناب سید مقصود صاحب، جناب ڈاکٹر جانثار معین صاحب، جناب ارشد صاحب بلاک کانگریس پریزیڈنٹ، جناب اعجاز پاشا صاحب سینئر صحافی ظہیر آباد، جناب شکیل احمد صاحب سینئر صحافی ظہیر آباد، جناب مبین صاحب ہائی ٹیک زیراکس، اور دیگر معزز شخصیات شامل تھیں، جنہوں نے اس پروگرام کو چار چاند لگا دیے۔ مشاعرے میں نامور شعراء اکرام نے اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کیا، جن میں شامل تھے جناب شفیع الدین شفیع ایڈوکیٹ صاحب، جناب ڈاکٹر نوید عبدالجلیل صاحب، جناب شکیل ظہیر آبادی صاحب، جناب عبدالباری دانش صاحب، جناب نظام الدین عاظم صاحب اور جناب سیف الدین غوری سیف صاحب۔ شعراء کے دلنشین کلام پر سامعین نے بھرپور داد دی اور محفل دیر تک واہ واہ اور تالیوں سے گونجتی رہی۔ اس موقع پر شفیع الدین ایڈوکیٹ صاحب کی خدمات کے اعتراف میں انہیں تہنیت پیش کی گئی اور ان کی سماجی و ادبی خدمات کو سراہا گیا۔ ادب و ثقافت کو فروغ دینے والی ایسی محافل نہ صرف معاشرے میں مثبت پیغام دیتی ہے، بلکہ نئی نسل کو بھی ادب سے جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آخر میں محمد علیم الدین حیات میڈیکلز نے تمام معزز مہمانان خصوصی، شرکا اور شعراء اکرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی شرکت نے اس ادبی محفل کو یادگار بنا دیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی اس طرح علمی و ادبی محافل کا انعقاد ہوتا رہے گا۔ 5,000 لہٰذا 2,500 روپیہ جوڑ لے کر 2,500 روپے دے دیجیے۔ آسان پریشان عید میں گئے وہ لوگ بھی پریشان، لہٰذا یہ کام کا کام ہے، ڈیوٹی کی ڈیوٹی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو صبح پہلے جو ہماری سرپرستی ہوئی تو شفیع صاحب اور ان کے بھائی وحید صاحب کی سرپرستی میں ہم وہاں رہتے تھے۔ تو بابا صاحب امبیڈکر اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ اسلام کا جو مشن تھا بھارت میں آنے کے بعد تو نامکمل مشن تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام جہاں بھی گیا وہاں پر 2 طرح کی تبدیلیاں کیا چلانے کے مجبور ہوئے۔ تو بھکتی تحریک اصل میں کیا تھی کہ سماج کے اندر انصاف، مساوات اور بھائی چارہ قائم کیا جائے، اس کا سینٹر پوائنٹ تھا، اور ان کی شاعری، ان کی کوشش 1980 کو محترمہ سمیہ سلطانہ کے ساتھ ان کا نکاح ایک ایسے رشتے کی بنیاد بنا جو علم، احترام اور محبت پر قائم ہے۔ سمیہ سلطانہ نے 1987 سے 2015 تک بطور معلمہ خدمت انجام دی ہیں، اور دونوں کے مشترکہ زندگی ایسے ہے 2 پہیوں کے مانند ہے، ایک وسیع دھارا بن جائے جہاں علم بھی ہو اور خدمت بھی۔ اولاد میں پروفیسر مقتدر احمد محی الدین، ڈاکٹر محمد علیم الدین اور ڈاکٹر فضانہ فاطمہ شامل ہیں۔ ڈاکٹر محمد علیم الدین پیدائش 20 جولائی 1990 کی زندگی
खुद इस तरबियत का अक्स है। वो खामोश अपनी खिदमत अंजाम देते रहते हैं, मगर इन सब से बढ़कर वो एक सच्चे इंसान हैं। यूं कहा बाग है बहार नहीं है, ओहदा है इख्तियार नहीं है। बाग है बहार नहीं है, ओहदा है इख्तियार नहीं है। क्यों कहते हो आतंकवाद हमको, हमारे पास पुराने हथियार नहीं है। बाग है बहार नहीं है, ओहदा है इख्तियार नहीं है। क्यों कहते हो आतंकवाद हमको, हमारे पास पुराने हथियार नहीं है। बड़े खता सलमान फरमाइए। दर दर फिरना छोड़ो तुम, अल्लाह से नाता जोड़ो तुम। दर दर फिरना छोड़ो तुम, अल्लाह से नाता जोड़ो तुम। अल्लाह शहर के करीब है, अल्लाह अल्लाह बोलो तुम। बहुत गरीब है वो, तबाही बर्बादी से बहुत करीब है। यूं तो जीते हैं सब जिंदगी के लिए, यूं तो जीते हैं सब जिंदगी के लिए, जिंदगी है मगर बंदगी के लिए। यूं तो जीते हैं सब जिंदगी के लिए, जिंदगी है मगर बंदगी के लिए। इतना उम्दा, इतना आला, पागल। देखे तुझको लोग तो पागल हो जाए। इतना उम्दा, इतना आला, पागल बन। लोगों से डर लगता है तो घर में बैठ। लोगों से डर लगता है तो घर में बैठ। जिगरा है तो मेरे जैसा पागल बन। जिगरा है तो मेरे जैसा पागल बन। मुबारकबाद देता हूँ शफीउद्दीन साहब को, मुबारकबाद देता हूँ शफीउद्दीन साहब को। मसरत से भरा दामन सदा रखे खुदायूं। पहले आप जो है एक मीटिंग रखिए, इंशाल्लाह मैं जरूर उसको भी यहाँ पर प्रोग्राम करने के आगे में करूँगा। जनाब डॉक्टर अलीमुद्दीन साहब, जनाब शेख फरीद साहब की शान पोशी करें। नहीं जाने के लिए जब इरादा नहीं रहता तो नहीं जाते, लेकिन आज उनकी शनाख्त। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा नाज़िम मुशायरा जलील साहब ने कहा कि वो ज़हूर ज़हीराबादी के नाम से जो सारी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, उनको अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अदबी खिदमत करने का और मौका अता करे। और शुक्रिया अदा करता हूँ कि दूसरे शोरा इकराम शकील साहब को भी दावत दी गई थी, सबीर साहब को भी दावत दी गई थी। बहरहाल पता नहीं उनकी क्या मजबूरियाँ थे, वो लोग वो शिरकत नहीं करे, लेकिन आप तशरीफ लाए। और साथ ही साथ हमारे और एक मेहमान खुसूसी तनवीर साहब को दावत दी गई थी, वो आकर वो किसी काम की वजह से चले गए हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बरकाता हूँ। स्टेज पर तशरीफ फरमा जनाब हमारे मेहमान खुसूसी शेख फरीद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में काफ़ी देर से तफसील से सुन रहे हैं और हमारे शुरा को भी काफ़ी तारीफ से नवाजा है। मसूद साहब का, आज़िम साहब का, वहीद साहब का, ज़हूर ज़हीराबादी साहब जो काफ़ी दूर हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे सदर नशीन जनाब सैफुद्दीन साहब ने काफ़ी मेहनत की है इस प्रोग्राम को मुकम्मल करके कामयाब करने में। और इस प्रोग्राम के जिस तरीके से हमारे जलील साहब ने कहा कि नौशा जो शफीउद्दीन साहब हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को काफ़ी हद तक कामयाब किया है। मोहम्मद बारी मुल्क साहब, उनका भी मैं शुक्रिया अदा
ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، نصیر مل صاحب جنہوں نے بھی کافی وقت دیا ہے اور اس پروگرام کو کافی بہترین انداز سے جنہوں نے نظامت کی ہے. میں کافی متاثر ہوا ہوں مل صاحب کے اس انداز سے. انشاءاللہ میں ان سے ملاقات کر کے کوشش کروں گا کچھ سیکھنے کی. اور ہمارے یاسر صاحب نے بھی کافی بہترین انداز میں ہمارے شفیع صاحب کی عکاسی کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے شروعات سے یاسر صاحب سے لے کر کے ہمارے صدر محترم صاحب نے بھی جس طریقے سے تقریریں کی اور مشاعرہ کیا ہے، بہت سارے اعلانات بھی کیے ہیں جس میں ہر مہینے کے سیکنڈ سیٹرڈے کو ہم لوگ یہاں پر ایک مشاعرے کا نظم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ جس طریقے سے کچھ چیزوں کی وجہ سے اور شاعر بھی ہمارے ساتھ حاضر نہ ہو سکے، ایک چھوٹی سی ایک جو ملاقات کرتے ہوئے دوسرے شاعروں کو بھی بلا کر جس طریقے سے شیخ فری صاحب نے بھی کہا ہے کہ کچھ اچھا سا سب کو مل کر کے مشورہ کرنے کے بعد ایک ظہور صاحب کی جو خواہش تھی کہ ظہیر آباد میں ایک عالمی طور پر ایک مشاعرہ قائم کیا جائے. میں انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو ہمارے شفیع الدین صاحب پھر سے آپ کو دعوت دیں گے. شیخ فری صاحب آپ تھوڑا سا وقت دیجیے، اس پر ہم پھر سے دوبارہ ایک بار نظر ثانی کر کے انشاءاللہ مشاعرہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور جانی صاحب نے بھی جس طریقے سے ہمارے شفیع صاحب کی بایوگرافی کو بیان کیا ہے کافی خوبصورت انداز میں اس میں ایک چھوٹی سی الفاظ میں بھی کہنا چاہوں گا. شفیع صاحب کے تعلق سے کافی لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، پچھلے ہفتے بھی بہت کچھ کہا ہے، آج بھی بہت کچھ کہا ہے، جتنا بھی کہا ہے اور ابھی باقی ہے. اگر ہم اس طریقے کے پروگرام اور بھی کریں گے تو اور کچھ نئے الفاظ نکلیں گے. تو شفیع صاحب کی تعریف میں ایک ہی الفاظ کہوں گا، وہ ایک چراغ کی طرح ہیں جو خود جلتے ہیں، دوسروں کو روشن کرتے ہیں، جو ہمیشہ بہت ساری چیزوں میں اپنے مشورے دیتے ہیں ہمیں، ہمارے ہاسپٹل کو لے کر کے ہو، ہمارے دوسرے پرسنل مسئلے بھی ہو، ہمیشہ آگے رہتے ہیں. میں ان کا تہہ دل سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مشاعرے میں کافی دیر سے سب لوگ ہمارے مشاعرے کو سن رہے ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور حیات ہاسپٹل کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب محمد علیم الدین صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور تمام ہمارے شعراء کا بھی اور ہمارے مہمان خصوصی کا بھی میں سب تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. شکریہ.